السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات، تاریخ اسلام یعنی اسلامک ہسٹری سے متعلق جو دروس چل رہے ہیں ہفتے کو عشاء کے بعد، اس میں اس وقت ہم لوگ خلافت راشدہ کے بعد جو دور ہے بنو امیہ کا، اس میں اس وقت چل رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد کا جو دور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا، اس دور کو بنو امیہ کا دور کہتے ہیں، بنو امیہ یا بنی امیہ۔ اور جو ان چار حضرات کا دور تھا اور اخیر میں 6 مہینے کی حکومت حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ پورا پیریڈ جو خلافت راشدہ کا ہے، خلفائے راشدین کا، وہ 30 سال کی مدت ہے۔ اس کے بعد بنی امیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ بنی امیہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یزید کا دور آیا۔ یزید کے بعد ان کے بیٹے معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، وہ کچھ دن رہے برائے نام، اور اس کے بعد مروان کے خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔ مروان بن حکم، اس کے مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان آئے، پھر ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک، اور ولید بن عبد الملک کے بعد جس خلیفہ کا دور آتا ہے یا جس حکمراں کا، وہ ہیں سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک بھی بنو امیہ کے حکمراں ہیں، اور یہ ولید کے بھائی تھے۔ انہوں نے صرف 2.5 سال حکومت کی۔ ولید کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن اس 2.5 سالہ دور میں کئی واقعات پیش آئے، جن میں سب سے بڑا واقعہ اور افسوسناک واقعہ یہ تھا کہ ولید کے دور میں جو 3 بڑے بڑے حکمراں اور سپہ سالار ابھر کر آئے تھے، محمد بن قاسم جو سندھ تک آئے اور ہندوستان تک انہوں نے اسلام کو پہنچایا، اور قتیبہ جو ترکستان اور چائنا تک گئے، اور موسیٰ ابن نصیر جو پرتگال اور اسپین تک گئے، ان تینوں کا عبرتناک انجام ہوا۔ اور کسی نہ کسی وجہ سے سلیمان بن عبد الملک کے دور میں ہی ان حضرات کو اپنے مشن سے روک دیا گیا۔ ان کے جو کارنامے تھے اور جو کچھ وہ اپنے میدان میں کر رہے تھے، اس سلسلے میں ان کو روکا گیا، اور اس کی وجہ سے اسلامی تاریخ پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کن وجوہات کی بنا پر ہوا۔ یہ ہوتا تھا کہ جیسے حجاج بن یوسف گورنر تھا، اس کے بعد کے گورنر آئے تو اپنے مزاج کے لوگوں کو پسند کرتے، کوئی اور کسی مزاج کے لوگوں کو پسند کرتا، جو عام طور سے پولیٹیکل سائنس کے جنہوں نے مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ خرابی انسانوں میں ہوتی ہے۔ جب کرسی اور حکومت آئے تو پھر وہ اپنے ہم مزاج لوگوں کو پسند کرتے ہیں، جو ان کے ہاں میں ہاں ملانے والا۔ تو یہ افسوسناک بات اسلامی حکومت کے اندر بھی پیدا ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ 30 سال کے بعد اور کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو تقریباً 20 سال کا دور رہا، یزید کے دور سے جو اخلاقی زوال تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بنو امیہ کے دور میں جو یہ دور تھا، اس میں دنیاداری بہت عام ہو گئی تھی۔ عام بات تھی کہ بیت المال سے جو حکمراں ہوتا تھا، مسلمانوں کی جو پراپرٹی ہوتی تھی، مسلمانوں کے لیے، غریب مسلمانوں کا جو سرمایہ ہوتا تھا، لوگ جمع کرتے تھے بیت المال میں، اس میں سے جب جیسی مرضی ہوئی لے لینا، اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر کر لینا،
جس چیز کا بھی جی چاہے استعمال، یہ عام بات تھی. اور بالکل جہالت اتنی زیادہ عام ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے، اور آپس میں ایک طرح کا کمپٹیشن تھا کہ اگر کوئی خرچ کرنے پہ آیا تو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ 2 قبیلوں کے سردار تھے، ایک کا نام حوشب تھا، ایک کا نام اکرمہ تھا. تو اس وقت حوشب اور اکرمہ ان دونوں کے درمیان یہ مقابلہ رہتا تھا کہ کون زیادہ غریبوں کو اور مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ اکرمہ کی جیت ہو جاتی تھی. تو اس وقت اس نے یہ یعنی حوشب جو تھا وہ زیادہ کھانا کھلاتا تھا اور اس کی جیت ہو جاتی تھی. تو اس نے حوشب نے یہ کوشش کی کہ یہ کیا جائے کہ بڑی مقدار میں سینکڑوں بوریاں آٹے خریدے جائیں اور آٹے خرید کر گھروں میں تقسیم کر دیے. پھر وہ آٹے گوندے گئے اور آٹے گوندھ کر گڑھے میں ڈال دیے گئے تاکہ ادھر سے جو اس کا دوسرا فریق تھا اکرمہ، اس کا گھوڑا جو ادھر سے گزرے تو اسی میں گر جائے. اور ایسے ہی ہوا، اس گندے ہوئے آٹے کے گڑھے میں اس کا گھوڑا گرا اور صرف اس کا سر گھوڑے کا باہر رہ گیا تھا. اور چرچا ہوا، پھر لوگوں نے شاعری کی اور چاروں طرف یہ بات عام ہوئی کہ کتنا سخی ہے کہ اس کے دروازے پر کتنا آٹا گوندھا جاتا ہے. لیکن کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عقل دی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سوائے مال برباد کرنے کی اور کوئی چیز نہیں تھی. لیکن جہالت تھی، یہ جاہلیت کا جو پرانا دور چلا آ رہا تھا اس کے اثرات تھے کہ لوگ اس قسم کے کام کرنے لگے تھے اور یہ عام بات ہو گئی تھی. بڑی بڑی کتابیں عربی کی جو شروع کی ہیں، جو ریسورسز ہیں، ان میں عام طور سے اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. الغانی نام کی ایک کتاب ہے شروع دور کی، اس میں اس طرح کے واقعات کی بھرمار ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس موقع پر جبکہ ظلم کر دینا، لوگوں کا مال چھین لینا اور کسی کے اقتدار کو چھین کر زبردستی اس پر قبضہ کر لینا، یا اپنے بیٹے کے لیے ہی یا اپنے بھتیجے کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے ہی اقتدار کو روک کر رکھنا، چاہے اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جتنا بھی اہلیت رکھتا ہو اور اس کے اندر کیپبلٹی ہو لیکن اس کو آگے نہیں آنے دینا، یہ عام بات تھی. اس موقع پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا حکمراں ہے جس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی. تو سلیمان بن عبد الملک کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا، ان کے حصے میں ایک بہت بڑا کام یہ آیا کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بعد خلیفہ بننے کے لیے چنا اور انہوں نے منتخب کیا. اور اس میں ان کے ایک ایڈوائزر تھے رجا بن حیوہ، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. چونکہ سلیمان بن عبد الملک تو چاہتے تھے کہ میرے بیٹے میرے بان آئیں، جو طریقہ تھا اس زمانے میں، لیکن اس نے سلیمان نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو بہت لمبی لمبی قمیصیں پہنائیں، قبائیں پہنائیں کہ دیکھنے میں تھوڑے بڑے لگے. لیکن اس کے باوجود سلیمان نے کہا کہ آنکھوں کو جچتے نہیں ہیں، یہ جب اپنے شاہی تخت پہ بیٹھیں گے تو یہ بادشاہ کی طرح نہیں لگے گے. اس لیے مجبوراً اور رجا بن حیوہ کے حصے میں یہ دیکھی گئی کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے شخصیت کا انہوں نے مشورہ دیا اور سلیمان نے مجبوراً حضرت عمر کو جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اپنے بیٹوں کی جگہ پر خلیفہ بنایا اور ان کو نامزد کیا. یہ سلیمان بن عبد الملک کا بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بعض اہم واقعات ہیں اور سلیمان بن عبد الملک کو مفتاح الخیر کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھلائی کی کنجی اور بھلائی کی چابی کے لقب سے ان کو نوازا گیا. لیکن ان کے دور میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک تو تینوں بڑے سپہ سالار کا خاتمہ یا کہہ لیجیے کہ ان کو راستے سے ہٹایا گیا، یہ ایک غلط بات تھی. لیکن سلیمان بن عبد الملک سے زیادہ اس کے لوگوں کا ہاتھ تھا اس میں. لیکن سلیمان کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو چن لیا. حالانکہ یزید بن عبد الملک یعنی سلیمان کے بعد ایک اور بادشاہ جو اس کا سلیمان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کو کرون پرنس نے بنا دیا تھا، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جس کا دور ہے اور ہم حضرت عمر کے بعد ان کا ذکر کریں گے.
لیکن یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد کا جو دور چلا آ رہا تھا اور ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا تھا، تقریباً 40 سال کا یا اس سے زیادہ کا، کہ جس میں اسلامی حکومت اپنی ڈگر سے ہٹ چکی تھی، اور جو اسلامی حکومت کی پہچان تھی کہ خلیفہ سادہ زندگی بسر کرتا تھا، وہ ظالموں کا ہاتھ پکڑتا تھا، مظلوموں کے خلاف ان کو سزا دیتا تھا، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، یہ کیفیت دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زندہ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 61 ہجری کی ہے اور ان کا انتقال 101 ہجری کی، یعنی 39-40 سال کے صرف ان کی عمر ہوئی ہے، اور ان کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ بھی 2 سال 5 مہینے، یعنی 2.5 سال مشکل سے ان کو خلافت کا دور ملا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا کہ جس سے خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادیا ولم یبعث جابیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا گیا تھا کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے، آپ کو ٹیکس وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، جزیہ وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جو ذمی ہوتے تھے اسلامی حکومت کے تحت، جو غیر مسلم رہتے تھے، وہ کچھ ادا کرتے تھے مسلم حکومت۔ لوگوں کو شکایت ہوئی کہ جب سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا ہے تو بہت کم ٹیکس اور جزیہ وصول ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بڑی مقدار ہوتی بھی نہیں تھی۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، اور کیوں مسلمان ہو رہے تھے؟ ان کا انصاف دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ کہیں پر بھی بیجا ظلم زیادتی نہیں ہوگی، ان کا کوئی بھی گورنر اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم ذمی کو قتل کر دے گا تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، جو اسلام کا قانون ہے۔ یعنی جو مسلم رعایا میں جو لوگ آتے ہیں ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور وہ غیر مسلم جن کو ذمی کہا جاتا تھا، یعنی جو مسلم حکومت کی پناہ میں جو لوگ ہوتے تھے، وہ ان کے سٹیزن ہوتے تھے، ان کے رائٹس ہوتے تھے، وہاں حقوق ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر نے اس سنت کو زندہ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان مسلم حکومت کے دائرے میں رہنے والے کسی شخص کی جان لے لے، اس کو چھوڑ دیا جائے ایسے ہی، یا ناحق کسی کی بھی جان لے لے، اس کے بدلے میں جان کے بدلے جان دینی پڑے۔ اس طرح انہوں نے انصاف قائم کیا۔ بعض لوگوں نے شکایت کی کہ لوگ بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، ان کو سزا کی ضرورت ہے، کوڑے کے بغیر لوگ مانتے نہیں ہیں، اور ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو حق بات ہوگی وہ زبان سے کہی جائے گی، سمجھائی جائے گی، کسی پر بیجا ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ظلم زیادتی کا خاتمہ کر دیا، اور اپنے دور اقتدار میں لوگوں کے لیے اتنے وظیفے جاری کیے، اور اتنے زیادہ ان کے لیے بیت المال سے لوگوں کے لیے انتظام کیا مال کا، یہاں تک کہ جو دودھ پیتے بچے تھے ان کے لیے رقم متعین کی، جو علماء اور دین کی خدمت کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے متعین کیا، اور اس طرح سماج کے جو مختلف طبقے تھے ان کے لیے انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ کسی کو بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے لگے، نفلی صدقے دینے لگے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب سروے کرایا اور ضرورت پڑی دیکھنے کی کہ کوئی صدقہ لینے والا ہے، تو ان کے دور میں کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اس قدر انہوں نے عدل کا اور انصاف کا نظام قائم کیا اور لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے ولید کے دور میں اور سلیمان بن عبد الملک کے دور میں مدینے کے گورنر رہ چکے تھے، اور ان کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوئی تھی، ایکسٹینشن ہوا تھا، ان کو بڑا تجربہ تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی باذوق انسان تھے،
ان کے کپڑے پہننے کا جو انداز تھا وہ لوگوں کا ایک فیشن بن گیا تھا. ان کے چلنے کا جو انداز تھا، نوجوان دیکھ کر مرد تو کیا، نوجوان لڑکیاں بھی نقل کرتی تھی کہ ایک خوبصورت انسان کیسا ہوتا ہے، ایک ہینڈسم انسان کیسا ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق، ان کی خوشبو، یہ سب چیزیں بہت مشہور تھیں. لیکن صرف ایک دن کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا منصب عطا کیا، اس دن سے ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ جمعے میں کبھی کبھی اس لیے پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ ان کا کرتا سوکھ رہا ہوتا تھا. یعنی ان کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اگر ہم نے بیت المال سے کچھ زیادہ لے لیا یا اپنے لیے انتظام کر لیا. حتی الامکان بچ گئے، اپنے لیے ایک کرتا رکھا ہوا تھا. دیر ہو جاتے نہیں پہنچنے میں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے لیے پسند نہیں کی کہ زیادہ جوڑے رکھے جائیں. پہلے کیا حال تھا ان کا کہ اگر ایک بار کوئی کپڑا پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، لیکن آج یہ حالت تھی کہ صرف ایک کپڑا ان کے پاس تھا. صرف ڈر، خوف خدا کہ اگر اللہ نے کل پوچھ لیا کہ بیت المال سے تم نے اپنی ضرورت سے بڑھ کے کیوں لیا تھا، تمہیں کیا جواب دوں گا. دوسری طرف لوگ آ رہے ہیں، اپنے کام کرا رہے ہیں اور حکومت کا چراغ جل رہا ہے، لیمپ جل رہا ہے. جیسے ہی ان کے ذاتی مقصد سے کوئی شخص ملنے کے لیے آ جاتا، وہ فوراً اس چراغ کو بجھا دیتے، وہ اپنا لیمپ جلاتے یا اندھیرے میں بات کرتے. ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ کبھی حکومت کے خرچے سے جو تیل جل رہا ہے چراغ کے اندر وہ میرے ذاتی کام کے لیے خرچ ہو. انہوں نے اس بات کو بالکل صاف کر دیا تھا کہ کسی طرح سے بھی مجھے یہ باتیں پسند نہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ سیب تقسیم ہو رہا تھا اور اس وقت انہوں نے اپنے گھر کے اندر دیکھا کہ سیب موجود ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ سیب کہاں سے آیا. مجھے معلوم ہوا کہ جو سیب لوگوں میں تقسیم ہوا ہے اس میں سے آیا. انہوں نے واپس کروایا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ بازار سے گھر میں سیب کا انتظام کرے. یہ حالت تھی ان کی کہ ایک مرتبہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کی بچیاں تھیں وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی کہ کہیں پیاز کی بو نہ چلی جائے، اس لیے کہ انہوں نے صرف دال اور پیاز سے کھانا کھایا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا گھر میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رونے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں. بیٹیاں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ آج تم تھوڑی تنگی سے رہ لو، لیکن کل قیامت کے دن تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ تم کو اس لیے حکومت دی گئی تھی اور مسلمانوں کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. بیوی کے زیور تک انہوں نے بیت المال میں واپس کرا دی اور یہاں تک کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کی ملی ہوئی کچھ چیزیں تھیں، کچھ تحفے تھے. ان کو شک ہوا کہ ولید جو ہے حکمراں تھا، بادشاہ تھا، اس نے اپنے مال سے تو نہیں دیا ہوگا، یہ تو حکومت کے خزانے سے دیا ہوگا. انہوں نے وہ پرانے تحفے میں ملے ہوئے حکومت کے خزانے میں واپس کر دیے. تو ان کی احتیاط کا تو کوئی جواب نہیں ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کروائیں. حضرت ابو بکر بن حزم سے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جہاں بھی موجود ہوں ان کو جمع کرو. ان کے دور سے یہ جو حدیث کے بڑے بڑے مجموعے بخاری اور مسلم اور چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بعد میں جمع ہوئیں. اس وقت جو حدیثوں کے چھوٹے چھوٹے ذخیرے اور چھوٹی چھوٹی کتابیں اس دور میں جمع ہو گئیں اور لوگوں نے ان کو محفوظ کر لیا، وہی وہ چیز تھی جو بعد میں چل کر کام آئی اور لوگوں کے لیے اس بات کا سبب بنی کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں. اور آج تک وہ حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کرم تھا، ان کی بڑی خدمات میں سے. اسی لیے پہلی صدی کے مجدد قرار دیے جاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اور مجدد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر 100 سال میں کوئی ایک شخصیت یا کئی شخصیات اللہ تعالیٰ ایسی پیدا فرماتے ہیں کہ جو دین میں جہاں خرابیاں آ جاتی ہیں، جو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں اور اس کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے اور پھر سے دین کو اس کے اصلی شکل میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس طرف لوگ جا رہے ہیں، جن بدعات اور خرافات کی طرف اور شرک کی طرف اور غلط رسم و رواج کی طرف، اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے.
بلکہ ان اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان میں پہلی صدی جب ختم ہو رہی تھی تو سب سے بڑی شخصیت اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور دوسری صدی کی شخصیات میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام حاصل ہوا، اور اس طرح سے ہر صدی میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کا نام آتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو بنی امیہ کے دور میں جو ظلم شروع ہوا تھا، استبدادی نظام شروع ہوا تھا، اور اپنے بعد ہمیشہ اپنے بیٹے یا اپنے بھائی وغیرہ کو خلیفہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہیں کیا، اور ان کے اس انصاف کو دیکھتے ہوئے اور ان کی اصلاحات کو دیکھتے ہوئے جو بڑے ایسے لوگ تھے جو عیش پرست تھے، ان کو بڑا خطرہ ہوا کہ اب تو بڑی پابندیاں ہو جائیں گی، بڑی پریشانیاں ہو جائیں گی، تو آخر ان کو سازش کر کے زہر دیا گیا تھا، اور 39-40 سال کی عمر میں اس طرح ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے دور میں اور اس سے کچھ پہلے بھی کچھ علماء ہمیشہ ایسے موجود رہے، اور یہ تابعین کا دور تھا۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عروہ بن زبیر، اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء، حسن مصنع اور زید المحض، یہ وہ علماء تھے تابعین کے دور میں کہ جو حکومت میں جتنی بھی بگاڑ ہو جائے، بنی امیہ کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بھی، اور میں آئندہ درس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کچھ اور پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے آگے ہشام بن عبد الملک کا ذکر کروں گا، اس دور میں بھی۔ لیکن یہ جو علماء تھے جنہوں نے حدیث و قرآن کو ہمیشہ اپنے دلوں سے اور اپنے سینوں سے لگائے رکھا تھا، ان کا سماج پر اثر تھا، اور اسی وجہ سے یہ دین اپنی اصلی شکل میں منتقل ہو رہا تھا، اور ان حکمرانوں کے بگاڑ کے باوجود بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا خلیفہ پیدا ہوا۔ اور آگے ہشام بن عبد الملک کے تذکرے میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت زید ابن حسین ابن علی زین العابدین رحمہ اللہ جب طواف کرنے کے لیے آئے تو اس وقت ہشام بن عبد الملک جو اس وقت کرون پرنس تھا، جو وہ ولی عہد تھا، وہ بھی طواف کے لیے وہاں کھڑا تھا، اور اس نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر، اتنی بھیڑ ہے، اتنی بھیڑ میں میں کہاں طواف کروں گا، وہ انتظار کر رہا تھا۔ ایسے میں حضرت علی بن حسین بن علی زین العابدین رحمہ اللہ و علیہ وعلی آبائہ السلام، وہ جیسے ہی آئے تو بھیڑ چھٹ گئی، اور لوگوں نے ان کو موقع دیا اور کہا کہ طواف کر۔ تو ہشام بن عبد الملک نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو فرزدق اس زمانے کا بڑا شاعر تھا، اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وقته والبیت یعرفہ والحل والحرام، یہ وہ ہیں کہ جن کے نقش قدم کو بطحا پہچانتا ہے، حجاز پہچانتا ہے، حرم پہچانتا ہے، حرم کے ارد گرد کے علاقے پہچانتا ہے، آپ نہیں پہچانتے۔ بڑے تعجب سے بتایا، جب ہشام بن عبد الملک نے مذاق اڑانا چاہا تو فرزدق جیسے شاعر نے، ظاہر ہے کوئی بڑا دیندار شخص نہیں تھا، اس نے احساس دلایا کہ کرسی آپ کے ہاتھ میں، اقتدار آپ کے ہاتھ میں، لیکن دلوں پر حکمرانی ان کی۔ یہ وہ چیز تھی جس نے اس پورے مسلم معاشرے کو باقی رکھا تھا۔ اس لیے ہمیشہ اسلام کے عروج اور زوال کو کبھی بھی اگر ہم اپنی سیاست سے جوڑ کر دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے تو مسلمان ترقی میں، نہیں ہے تو زوال میں، ایسا نہیں۔ ہمیشہ اس کو اپنی عام زندگی سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے، تو آج بھی ہمیں بہت سارا خیر نظر آئے گا۔ اتنے سارے انقلابات کے باوجود، مسلمانوں کے ساتھ اتنے ظلم و ستم کے باوجود، مسلمان آج بھی اپنی بعض ایسی خصوصیات پر باقی ہیں جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں۔ میں ان میں سب سے بڑی چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو آج بھی اپنا ایمان جتنا عزیز ہے اور اپنا نسب جتنا عزیز ہے، کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے، چاہے 2 ہی 3 نسلوں کا معلوم ہو، لیکن یہ چیز بھی دنیا سے ختم ہو رہی ہے۔ ترقی کے نام پر جو قومیں بہت آگے جا رہی ہیں، لیکن یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ بھی دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی خصوصیات کو باقی رکھیں،
آئندہ نسلوں کے ایمان کی فکر کریں. اور یہ جو نمونے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں کے، ان کو سنائیں کہ زندگی میں کیسے تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. انسان کا ایک ارادہ انسان کو تبدیل کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیں، بلکہ اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دماغ کا، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اگر تبدیلی کی طرف ہم قدم بڑھائیں اور سوچ لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اصل ایمان کی طرف واپس ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور برکت دیں گے. اور اس ارتداد کے فتنے سے جس کی طرف مسلمان تیزی سے جا رہے ہیں، اور جو حالات آگے آ رہے ہیں، اور اسکولوں میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اور پڑھائی جائیں گی اور جبرن پڑھائی جائیں گی، اور ہر طرف شرک اور بت پرستی کے مظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ ورزش میں اور گھروں کے بنانے میں اور تعلیم میں اور علاج میں ہر چیز میں شرک اور بت پرستی داخل کی جا رہی ہے. ایک ایسے موقع کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کا تعارف کرائیں اور بچوں کے اندر ایمان کے جوش اور بلبلہ پیدا کریں، اور جذباتی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی ان کو اسلام سے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا